السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر آسانی کے ساتھ ایک ایک مسلمان کو سمجھ میں آ جائے، بلکہ ایک ایک غیر مسلم کو بھی سمجھ میں آ جائے، اس کا سلسلہ میں نے تقریباً 1-1.5 سال پہلے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ 7 پارے ہمارے کمپلیٹ ہونے والے ہیں، 6 پارے کمپلیٹ ہو گئے۔ قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر ایسے آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ اگر کوئی گاؤں کا دیہاتی بھی ہو، کوئی گاؤں کا رہنے والا کسان بھی ہو، کوئی بھی ہو جس کا کبھی دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، اب اس کے دل میں فکر پیدا ہوئی، وہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ جائے گا کہ اس کا مالک، ہم سب کا مالک قرآن میں کیا کہتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اے ایم قاسمی آفیشل، جو صرف قرآن مجید کی تعلیم کے لیے چینل خاص ہے، اس چینل پر صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیم ہی آپ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اس چینل کو ضرور ایک بار سبسکرائب کریں اور قرآن مجید کا تفسیر ترجمہ ضرور روزانہ دیکھنے کی پابندی کریں۔ 1 رکوع میں روزانہ پڑھاتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم سب کا مالک، ہم سب کا اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے۔ آپ کو اتنا نفع ہوگا کہ آپ ایک بار دیکھیے تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں اتنی خوبصورت اللہ کی اتنی محبت اپنے بندوں کے لیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ ترجمہ اور تفسیر کی ویڈیوز پابندی سے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال اٹس کاشف پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں آپ سے بہت کچھ سیکھا ہوں۔ 3 سوال۔ قضا نماز پڑھ دی جس نماز کا ٹائم ہے، جیسے ظہر کے ٹائم میں پڑھ رہے ہیں، سنت نوافل چھوڑ سکتے ہیں؟ جب آپ کی کوئی نماز قضا ہو جائے، ویسے تو قضا نماز کرنا نہیں چاہیے، جان بوجھ کر بالکل بھی قضا نماز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی تو صرف آپ فرض پڑھیں گے، سنت اور نفلوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، کوئٹ گرل یہ پوچھتی ہے، مفتی صاحب کیسے ہو؟ خیریت، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ نمبر 1، میری شادی ہو چکی ہے، جس شخص کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس کی کسی لڑکی کے ساتھ افیئر تھا اور وہ مجھے دھیان بالکل نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کچھ منتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں سنا، اس وجہ سے میرا ڈائیورس ہو چکا ہے، عدت بھی پوری ہو چکی ہے، تو اللہ کی نظر میں طلاق شدہ لڑکی پسند نہیں ہوتی، پلیز جواب دیجیے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، اور صحابہ اکرام سے بھی آگے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی پہلی شادی کی 24 سال کی عمر میں، وہ 2 شوہروں سے چھوٹی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی، جن کی عمر تقریباً 35 سے زیادہ کی تھی، کئی بچوں کی وہ ماں تھی۔ تو ہمارے نبی نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ طلاق والی عورت ہو یا بغیر طلاق والی، نکاح کرنے میں دونوں برابر ہیں۔ صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں، 5 شوہروں سے چھوٹی ہوئی، 5 شوہروں سے جو چھوٹ چکی تھی۔ مان لیجئے ایک صحابیہ تھیں تو ان کے بارے میں آتا تھا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے شادی کی، شوہر شہید ہو گئے، دوسری شادی کی، شوہر شہید ہو گئے، تیسری شادی کی، شوہر شہید ہو گئے، اس طرح سے 5 انہوں نے نکاح کیے، 5 شوہر شہید ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ اگر کسی کو شہادت حاصل کرنی ہو تو وہ حضرت عاتقہ سے نکاح کر لے، اور ان کا 6واں نکاح بھی ہوا، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو ایسے صحابہ اکرام نکاح کیا کرتے تھے، ان کی نظر میں یہ نہیں تھا کہ کسی کی طلاق ہو گئی تو اب اس سے نکاح نہیں کریں گے، یہ جو طلاق ہو گئی اب اس سے ہم نکاح نہیں کریں گے، یہ غیر مسلموں کی تھاٹ ہے، یہ غیر مسلموں کا طرز عمل ہے، مسلمانوں کو یہ طرز عمل نہیں ہے۔ اسلام میں تو طلاق شدہ ہو یا طلاق شدہ نہ ہو، ہمارے معاشرے میں جو طلاق مشکل ہو گئی ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ طلاق کے بعد مطلقہ سے، جس کو طلاق ہو جاتی ہے، اس سے کوئی جلدی سے نکاح نہیں کرتا، کیونکہ ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ معیوب نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام کے یہاں نکاح آسان تھا، تو ادھر اس کی طلاق ہوئی، اور طلاق کے بعد عدت پوری ہوتے ہوتے 10 نکاح کے پیغام اس کے پاس ہوتے تھے۔ نکاح بالکل آسان تھا، اب نکاح مشکل ہو گیا ہے تو جلدی سے نکاح ہوتے بھی نہیں ہیں۔ پھر طلاق شدہ سے نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، تو طلاق شدہ کے اور نکاح نہیں ہوتے، ورنہ طلاق کچھ بھی چیز نہیں ہے، بلکہ
جس طرح سے آج طلاق عورت پر شاق گزرتی ہے، یعنی عورت کے لیے ایک بری چیز ہے طلاق، اس زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں چونکہ نکاح آسان تھا، طلاق شدہ عورت سے نکاح کرنے کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، تو طلاق دینا یہ آدمی کے لیے مصیبت تھی، یعنی آدمی کو لوگ بولتے اس نے طلاق دے دی ہے، اچھا اس نے طلاق دے دی ہے۔ ادھر عورت کی طلاق ہوئی، 10 نکاح کے پیغام اس کے پاس رکھے ہوتے تھے، ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور جس نے طلاق دی ہوتی تھی اس سے جلدی سے کوئی اس نے طلاق دے کے رکھی ہوئی ہے۔ اب الٹا ہو گیا، سپوز کیجئے کہ آدمی طلاق دے رہا ہے، تو وہ معاشرے میں اگر کہ اس نے طلاق کیوں دی، اچھا بغیر وجہ کس نے طلاق دی، ہم اس کو اپنی لڑکی نہیں دیں گے، تو وہ پہلی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ پہلی کو کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اسے پتہ ہے کہ اب سماج میں کوئی اپنی لڑکی مجھے نہیں دے گا کیونکہ میری حرکتیں سب کو پتہ ہے۔ لیکن الٹا کیا ہو گیا، شریعت کے خلاف چلنے کے نقصانات کیا ہوئے کہ جب ہم نے شریعت کو چھوڑا تو اب جس کو طلاق ہوتی ہے وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوتا۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، طلاق شدہ غیر طلاق شدہ دونوں اسلام کے اندر برابر ہیں۔ میں استغفار بھی کرتی ہوں، نماز توبہ بھی 2 رکعت پڑھتی ہوں، تو بھی میرے من میں کچھ غلط فہمی ہوتی جا رہی ہے۔ غلط فہمی پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زندگی نو ٹینشن ہو کے گزارو۔ بھائی ایک ہی ٹینشن ہونا چاہیے آخرت کی، بس اس کے علاوہ کوئی ٹینشن ہمارے مائنڈ میں نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو، فاطمہ حبیب پوچھتی ہیں میری شادی 13/2/22 میں ہوئی تھی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال سے شوہر نے مجھے میرے مائکے میں ہی چھوڑ رکھا ہے۔ میرے شوہر نہیں میرے ساتھ رہنا چاہتے، نہ ہی مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ممکن کوشش کر لی، گھر کے بڑوں سے بہت بار بیٹھ کر بات بھی کر لی، بٹ وہ نہیں ساتھ رہنے کے لیے راضی، نہ ہی طلاق دینے کے لیے راضی۔ آپ پلیز اس کا کوئی سولوشن بتائیے۔ یہ نقصانات ہیں دینداری سے ہٹ کر نکاح کرنے کے۔ آپ اپنی بچی کا نکاح کر رہے ہیں، اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں، تو آپ دیندار فیملی دیکھو، آپ دیندار لڑکا دیکھو۔ تو دیندار ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک بات بتائیے، عورت کو اگر بچے نہیں ہو رہے تو یہ عورت کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ ایک ایسی بات ہے جو سب کو پتہ ہے۔ اگر کسی عورت کے بچے نہیں ہو رہے تو مجھے بتاؤ کس کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے بھائی اس عورت کے بچے نہیں ہو رہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو بیٹی دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چاہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بانجھ بنا دیتے ہیں کہ اولاد ہوگی نہیں، کچھ بھی کرا لو، ڈاکٹرز کی ساری رپورٹس ٹھیک آ رہی ہوں گی، علاج بھی چل رہا ہوگا، بچے نہیں ہو رہے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو سب کو پتہ ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ لیکن کیسی ہماری عقل ہو جاتی ہے مسلمانوں کی کہ صرف بچے نہ ہونے کی وجہ سے ہم بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ بری فیملی، اس سے زیادہ بددین فیملی میرے خیال میں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور دیندار سے نکاح کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ایک ملنے والوں میں ہے، دیندار آدمی ہے، شادی کو میرے خیال میں 15 سال ہو گئے، نہ انہوں نے دوسرا نکاح کیا ہے، اور جس سے نکاح کیا تھا اس سے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، سب کچھ نارمل ہے، بس اللہ کی مرضی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن آج تک اپنی بیوی کے عیش و آرام میں رتی رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں ہونے دیتے۔ پیسہ آتا ہے تو گھمانے بھی لے جاتے ہیں، ایسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں کبھی کبھی سوچ رہا ہوں ایسے ٹریٹ کر رہے ہو نئی شادی ہوئی ہو۔ یہ ہوتا ہے دینداری کا فائدہ۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ لڑکیاں بھی دینداروں سے نکاح نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، ہے نا، اور لڑکے ہیں تو وہ بھی دین کو کوئی فوکس نہیں کر رہا ہے، کل ملا کے یہ۔ اب آپ کا سولوشن کیا ہے؟ جو ہوا وہ ہوا، آپ کیا کر سکتے ہیں جب وہ بات ہی سننے کو تیار نہیں ہے؟ اللہ کرے وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائی، اولاد یہ اللہ کی دین ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اولاد دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، آپ علاج کراؤ، ٹریٹمنٹ کراؤ، اللہ سے دعائیں مانگو، اور چلو آپ کو نہیں رکھنا ہے ڈیورس دے دو۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آپ نے بیچ میں لٹکا کے رکھا ہوا ہے، یہ تو غلط بات ہے نا، ظلم ہے یہ تو۔ اب آپ بہن آپ کیا کر سکتی ہو؟ آپ اپنے علاقے کی جو شرعی عدالت ہوتی ہے، آپ جہاں بھی رہتی ہیں پتہ کر لیجئے، شہر مفتی ہوں گے وہاں پتہ کر لیجئے، تو ان کے پاس جا کے اپنا مسئلہ رکھیے۔ وہ کیا کریں گے؟ جو بھی شرعی طور طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کارروائی کریں گے، اور وہ آپ دونوں کے بیچ میں علیحدگی کروا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہی حل ہے۔ این جے خان پوچھتے ہیں ہمارے سوال ہے کہ ہمارے شوہر شدید غصے میں آ کر 2 بار بولے کہ میں ابھی تم کو طلاق دے دوں گا، اور جسٹ اسی وقت طلاق 2 بار بولا، تو کیا ہماری طلاق ہو جائے گی؟ لیکن مجھے طلاق کا مسئلہ نہیں پتہ تھا، اور جب یہ بات وہ بولے میں تبھی سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، تو کیا میں اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں یا نہیں ہوں؟ پلیز مفتی صاحب
انہوں نے جو یہ کہا کہ میں طلاق دے دوں گا تو طلاق نہیں ہوئی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں نے طلاق دے دی 2 طلاق انہوں نے دے دی، تو یاد رکھیے گا انسان کو اپنی زندگی میں صرف 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے بس. 2 وہ دے چکے، اگر وہ تیسری بھی دے دیتے تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے ان کے نکاح سے نکل جاتی. اب کوئی صورت نہیں تھی ان کے نکاح میں واپس آنے کی، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے 2 ہی طلاق دی ہیں. تو 2 طلاق کے بعد چونکہ آپ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں تو یہ رجوع کرنا کہا جائے گا. 2 طلاق دینے کے بعد شوہر کے پاس رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، یعنی وہ بیوی کو واپس بیوی بنا سکتا ہے، اور چاہے تو چھوڑ دے. تو کیا ہوگا کہ عدت گزرنے کے بعد آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی. 3 طلاق یہ مت دو. 3 طلاق دینے کے بعد اب بیوی ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر سے نکل جاتی ہے، اس کے نکاح میں اب کبھی نہیں واپس آ سکتی. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں 1 طلاق آپ دے رہے ہو، 2 طلاق آپ دے رہے ہو، 1 دے دو، بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تو 2 دے دو. غصے میں تو ویسے کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن دینا ہی ہے تو 2 دے دو بس. لاسٹ 2 دینے کے بعد آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ عدت سے پہلے آپ رجوع کر لو، اور عدت بھی پوری ہو جائے تب بھی آپ واپس دوبارہ نکاح کر سکتے ہو. اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ کتنا ہی غصہ آپ کو آ رہا ہے طلاق 3 مت دو ایک ساتھ. طلاق 3 دے دی تو پھر تو معاملہ ہاتھ سے چلا گیا، اب واپس آنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اور جو دنیا بھر کے حلالے بنا رکھے ہیں اس کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو آپ کے شوہر نے چونکہ 2 طلاق آپ کو دی ہیں تو واپس انہوں نے رجوع کر رہی ہے، یعنی آپ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں، شوہر آپ سے بولنے لگے تو یہ رجوع کرنا ہی کہلائے گا. لیکن اب ان کو صرف 1 طلاق کا حق باقی رہ گیا ہے. اس لیے شوہر کو کہیے، میری یہ ویڈیو دکھا دیجئے گا کہ اب 1 طلاق ہی دینے کا ان کو اختیار ہے. اگر انہوں نے زبان سے کبھی غصے میں بول دیا میں نے تجھے طلاق دی تو 3 طلاق پڑ جائیں گی. اسی لیے بہت ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارے، طلاق کو بھول جاؤ، اب اسی میں عافیت ہے. ٹھیک ہے؟ تو فی الحال آپ ان کی بیوی ہیں، آپ ان کے نکاح سے نہیں نکلیں. عالیہ خاتون پوچھتی ہیں مفتی صاحب اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے، صاحب ترتیب ہوں اور ظہر کا وقت ابھی ہو، نماز قضا ہوئی ہے لیکن اس دن کی پوری نماز پڑھ لی، 10 دن بعد سے اس غلطی کا احساس ہو تو کیا کریں؟ اس کی اتنے دنوں کی نماز درست نہیں ہے یا صرف اس دن کی قضا فجر کی قضا پڑھے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. صاحب ترتیب کو چاہیے کہ جو نماز چھوٹی ہے وہی پہلے ادا کرے، لیکن اب ایسا کر لیا ٹھیک ہے نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ صالح پروین پوچھتی ہیں مفتی صاحب سندور لگا کر نماز ہو جائے گی کیا؟ کون ہو آپ، مسلمان ہو غیر مسلم ہو؟ غیر مسلم ہو تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہو تو سندور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سندور کیوں لگاؤ گے آپ؟ سجنے سنورنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن غیر مسلم ہو تو نماز کی ضرورت نہیں، اور مسلمان ہو تو سندور کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اوائڈ کیجئے اس کو. عادل مغل پوچھتے ہیں کیسے ہو مفتی صاحب اگر کوئی ہینڈی کرافٹ کا کارخانہ ہے اور اس کارخانے میں جو جانوروں کی تصویر بھی بنائی جاتی ہیں تو اس سے ہونے والی انکم حرام ہوگی یا حلال ہوگی؟ اور اس میں کام کرنے والے ورکرز کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس مسئلے کو ڈیٹیلز میں سمجھائیں مفتی صاحب. میرا کامنٹ 311 ایپیسوڈ میں ضرور لیجئے گا. محمد عادل بےحد سہارنپور سے. اگر آپ ایسے کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تو نو پرابلم، آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کی جو انکم ہوگی وہ آپ کو جو سیلری ملے گی وہ آپ کے لیے حلال ہوگی. اور اس فیکٹری میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے، جیسے مان لیجئے کوئی کھانے کی چیز تیار ہو رہی ہے، کوئی پہننے کی چیز تیار ہو رہی ہے، تو وہ چیز کون سی تیار ہو رہی ہے وہ اگر حلال ہے تو حلال ہے، آپ کے لیے وہاں کام کرنا بھی حلال ہے نا، اور آپ کا وہاں سیلری لینا بھی حلال ہے، اور اس سے جو انکم ہوگی وہ بھی حلال ہے. ٹھیک ہے؟ محمد انس یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں. ایک لڑکی شادی کے کچھ سال بعد کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی جس کو 4-5 سال کی لڑکی بھی ہے، اسے بھی ساتھ لے کر چلی گئی. پہلے تو کچھ مہینے بنا نکاح کے رہے اس لڑکے کے ساتھ کیونکہ پہلے والا شوہر طلاق نہیں دے رہا تھا. اب اس نے طلاق دے دی تو بنا عدت کیے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی، تو کیا بنا عدت کیے نکاح ہو جائے گا؟ دیکھو بھائی نکاح نہیں ہوگا، یہ بھاگ کر چلی گئی. اب ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں، اب تو آئے دن ایسے ہی کیس سننے کو ملتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا اپنے شوہروں کو چھوڑ کے عاشقوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، آدمی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے غلط ریلیشن میں لگے ہوئے ہیں. خبریں بہت عام ہو گئی ہیں. اگر کسی نے ایسا کر لیا تو جب شوہر نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد سے ہوتی ہے عدت. عدت کیا ہے؟ عدت اللہ کا حکم ہے، صاف سن لو. کچھ لوگ اس میں لاجک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ لاجک ہے وہ لاجک ہے، ارے عدت کا کیوں حکم دیا ہے؟ تو بھائی اللہ کا حکم ہے عدت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئے تو ٹھیک. اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ہے، بس بات ختم. دیٹس آل. ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے آیا مجھ سے بولے بھائی 5 کلو چینی لے آؤ، وہ 5 کلو چینی لینے جائے اور پھر آ کے پوچھیں بھائی صاحب آپ نے 5 کلو چینی کیوں منگائی؟
تو آپ کہو گے بھائی تو میرا یہاں کام کرنے لگا ہوا ہے، میرا نوکر ہے، کام کر، تجھے اس سے کیا مطلب؟ تو ایسے ہی ہم تو اللہ کے بندے ہیں، بندے کا درجہ تو غلام سے بھی نیچے کا ہوتا ہے، اور اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کام، جیسے ایک ڈاکٹر پیشنٹ کا علاج کر رہا ہوتا ہے تو پیشنٹ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا جو ڈاکٹر ہے میرا علاج کر رہا ہے، تو مجھے جو تکلیفیں ہو رہی ہیں، جو مجھے پریشانیاں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ڈاکٹر میرے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ چیر رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ بھئی یقین ہوتا ہے سب ہر ایک پیشنٹ کا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ڈاکٹر جو کر رہا ہے، تکلیفیں ہو رہی ہیں، یہ میرے حق میں بہتر ہے۔ بالکل اسی طرح سے رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کیا محبت کرے گی، ایک باپ کیا محبت کرے گا؟ اللہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، عدت اللہ کا حکم ہے۔ تو جب شوہر نے طلاق دی، عدت کرنی پڑے گی، اور عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ طلاق ہوئی، اب آپ نے عدت میں نکاح کر لیا، عدت میں نکاح ہوگا ہی نہیں، اسی لیے نکاح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عدت پوری کرنے کے بعد ہی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے بھاگنا بچے کو لے کے، یہ کبھی زندگی ایسے سکون میں نہیں رہ سکتی۔ جو کرنا ہے عزت کے ساتھ کرو۔ شوہر کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو کلیئر بولو میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور مجھے ڈیورس چاہیے، خلا لے لو، آپ ڈیورس لو قاعدے سے۔ لیکن یہ بھاگنا بھوگنا اور افیئر چلانا، یہ وہ طریقے ہیں جس سے زندگی کبھی سکون میں نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ ایک نکاح کر رہے ہو سنت والا نکاح شریعت کے مطابق، اور اس کے بعد دنیا بھر کی حرام کاریاں آپ کر چکے ہو۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے، صاف بولو کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ آدمی کو بھی چاہیے کہ جو عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی اس کو چھوڑ دو کہ بھائی تو ٹھیک ہے تو جا، تاکہ عزت سے زندگی گزارو، خلا لو، طلاق دو، قاعدے سے نکاح کرو، عزت کے ساتھ جو طور طریقے شریعت نے بتائے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلیے، فرو جاوید، کیسے کیسے نام ہوتے ہیں نا، فرو پیار کا نام ہوگا، جاوید اصلی نام ہوگا۔ میرا نام فرین ہے، میں ڈیلی ناشتہ کر کے 11 بجے سو جاتی ہوں، 2 بجے اٹھتی ہوں ظہر کی نماز پڑھنے۔ کیا اس ٹائم سونا ڈیلی روٹین میں صحیح نہیں ہے کیا؟ جب آپ کو نیند آ رہی ہے سو جاؤ۔ جب آپ کو نیند آ رہی کا مطلب یہ، آپ کو جیسا آپ کا شیڈول آپ کو کمفرٹیبل لگے۔ کچھ لوگوں کو صبح سونا اچھا لگتا ہے، رات میں کام کرنا پسند ہوتا ہے۔ رات میں آپ کام کر رہے ہیں دن بھر تو دن میں بھی سو سکتے ہیں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ آپ کامیابی حاصل کریں، آپ پڑھائی لکھائی اچھے سے کرو، آپ بزنس اچھے سے کرو، باقی آپ کو اپنا شیڈیول بنانے میں جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں وہ کرو۔ آپ دوپہر میں سو لو، آپ رات کو پہلے سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ، آپ رات بھر کام کر لو، صبح دیر تک سوتے رہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ زندگی میں آپ کچھ حاصل کر رہے ہو، کل ملا کے یہ تو ڈیلی روٹین آپ اپنے حساب سے بناؤ۔ سب کا ڈیلی روٹین الگ الگ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صبح اٹھنا یہ سب کے لیے مینڈیٹری ہو۔ کچھ لوگ رات میں جاگ کر کام کرنا ان کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ دن میں چک چک کائیں نہیں ہوتی ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ 11 بجے سوتی ہو، 2 بجے اٹھ جاتی ہو، آپ کا شیڈیول ہے، نو پرابلم، آپ اس میں عمل کر سکتی ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں زیادہ کام کر لوں گی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یاسمین پوچھتی ہیں، مفتی صاحب جب میں اپنی آنکھوں سے اپاہج لوگوں کو دیکھتی ہوں جو چلتے پھرتے نہیں ہیں تو میں سوچتی ہوں اللہ پاک نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے جس کی میں کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتی۔ مفتی صاحب میں اپنے رب کی شکر گزار بندی کیسے بنوں جو مجھ سے رب راضی ہو جائے؟ بالکل حقیقت بات آپ نے کہی کہ اللہ کی نعمتوں کو کبھی دیکھیے، کسی اندھے کو دیکھیے تو اپنی آنکھوں کی قدر محسوس ہوگی، کسی کے بال سفید ہو چکے ہیں تو کالے بالوں کی قدر محسوس ہوگی۔ میرے بال اب بہت سفید ہو گئے ہیں، چونکہ میں تھوڑا سا اپنی کیئر میں لیزی ہوں تھوڑا سا۔ اچھا کبھی کبھی یہ لیزینس مجھے فیل ہوتی ہے تو میں آج سے یار اپنی فکر رکھنی ہے۔ تقریباً 4-6 مہینے سے میرے بال بہت سفید ہونے لگے ہیں، بیچ میں تو پورے ہی سفید ہو گئے ہیں، امامہ لگاتا ہوں تو اتنے سفید پتہ نہیں چلتے، تو میں سوچتا ہوں کہ بال سفید کیوں ہو رہے ہیں، اس کا کچھ حل تلاش کرنا پڑے گا، لیکن پھر کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ تو سفید بالوں کو دیکھ کے سوچتا ہوں میں کبھی کہ یار کالے بال اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ 10 طرح کی چیزیں اپلائی کرو تب جا کے بال ویسے نہیں ہوتے، ہلکے پھلکے ویسے لگنے لگیں گے بس، وہ بھی ایک ٹیمپریری پیریڈ کے لیے بس۔ تو بے شک جس کے ہاتھ نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے لگتا ہے اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چیخ کر بولا کرو، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھے ہو اللہ تیرا شکر ہے، مجمع میں بیٹھے ہو تو اللہ کی تعریف بیان کرو، یار اللہ کا کتنا کرم ہے، یار آنکھیں سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایسے پڑھا کرو۔ 5 نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرو، سبحان اللہ الحمدللہ، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، حرام سے بچو، حلال کو اختیار کرو، یہ تمام کی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے
تبسم خاتون پوچھتی ہیں مفتی صاحب میری زندگی میں ایک بڑی پریشانی آ گئی ہے، میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ کے پاس میری پریشانی کا حل ہے تو پلیز مجھے بتائیں۔ ایک شادی شدہ عورت ہوں، میری شادی کے 3 سال ہو گئے ہیں اور میں اپنے شوہر سے بہت پریشان ہوں۔ میرے شوہر حرام کے پیسے کماتے ہیں اور میں ان کو بہت سمجھاتی ہوں لیکن وہ میری بات نہیں سنتے، اور میں ماشاءاللہ سے نماز قرآن پڑھنے والی لڑکی ہوں، میں اپنے شوہر کی حرام کی کمائی نہیں کھا سکتی، کیا کروں؟ میرے شوہر میری بات نہیں مان رہے ہیں، آپ سے بہت گزارش ہے کہ میری اس پریشانی کا کوئی حل بتائیں، اللہ حافظ۔ دیکھیے میری بہن، آپ پہلا کام تو یہ کریں کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، ڈیلی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے۔ دوسرا، شوہر آپ کے کس کی بات مانتے ہیں؟ بھائی دو طریقے ہوتے ہیں، شوہر حرام کام کر رہا ہے چھپ کر، ایک شوہر حرام کام کر رہا ہے کھل کر۔ تو اگر چھپ کر شوہر حرام کام کر رہا ہے تو کسی ایسے کے ذریعے ان کو نصیحت کروائیں جن کی وہ بات مانتے ہوں، اور شوہر حرام کام کر رہا ہے کھل کر تو آپ جو بھی گھر کے بڑے ہوں، جو بھی آپ کی بات کو سمجھتے ہوں، یا شوہر جن کی بات کو سمجھتے ہیں ان سے بولیے، گھر والوں سے کہیے کہ سمجھائیے حرام کا کتنا گناہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی جب لڑنا بالکل نہیں ہے، لڑنا بالکل بھی نہیں ہے، نصیحت بھی کرنی ہے تو اپنائیت کا احساس کرا کر، نصیحت بھی کرنا ہے تو ایک موقع دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ بہت اچھے موڈ میں شوہر ہیں تو ان کو ایسے بیانات سنائیے کہ حرام کے کیا نقصانات ہیں، حرام کی کمائی کے کیا نقصانات ہیں، آخرت کیا ہے، یعنی ان کو دین سے کلوز کرنے کی کوشش کیجیے، اور ڈائریکٹلی ان کو دین کی بات نہیں بتائیے، اشاروں میں بتائیے، انڈائریکٹلی ان کو دین کی بات بتائیے، کیونکہ ہمیں ان کو ہدایت پر لانا ہے۔ وہ حرام کی کمائی کے لیے سب کچھ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے، میرا اب کیا کروں، میری مجبوری ہے، ہوتا ہے نا کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہی کروں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ تو ایسے موقع پہ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو دعاؤں کا اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، موقع وقتاً فوقتاً ان کو سمجھاتے رہنا ہے۔ آپ کو کوئی الگ بزنس آپ اپنا شروع کرو، گھر اتنا کہ آپ کہہ دو کہ بھائی اگر آپ حرام کمائیں گے میں نہیں کھا سکتی، تو بیوی بول دے کہ میں نہیں کھا سکتی آپ، اور آپ اپنا خود کا اتنا کرو کہ آپ ان کے پیسے کا استعمال نہ کرو کم سے کم۔ اور اگر مان لیجیے آپ اتنا بھی نہیں کر سکتی ہو، آپ ایسی سچویشن میں ہو کہ آپ اپنا بھی کرو گی تو کیا کرو گی، نہیں ہے تو آپ شوہر کی کمائی سے ضرورت کے بقدر کھا سکتی ہو، بس جتنی ضرورت ہے، جیسے روزانہ کی روٹی ہے، سالن ہے اور جو ضرورت کا سامان ہے بس۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ سائیڈ میں آپ اپنا کچھ ایسا کرو کہ جس سے آپ شوہر کو بول دو کہ میں آپ کا نہیں کھاؤں گی حرام کا، اور فالتو چیزوں پہ منع کرو کہ آپ پلیز مہربانی کر کے محبت کے ساتھ اپنائیے، اس کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرو، باقی دعا کرو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ان چیزوں پہ عمل کرو گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا، ٹھیک ہے؟ یہی حل ہے اس کا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ مہجبی، پہلے کیوں نہیں، شادی سے پہلے ماں باپ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں کہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ شادی کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں کیوں آتی ہیں؟ شادی سے پہلے جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تب تو بس یہ لڑکا کما لیتا ہے، اچھا کار ہے، اچھا یہ بزنس کرتا ہے، ابے بھائی تبھی دیکھ لیا کرو تاکہ لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ کیا بتاؤں میں، مہذبی پوچھتی ہیں بھائی پلیز جواب ضرور دیں، کیا نماز تشہد اتحیات میں درود کے بعد قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں، جیسے سورہ توبہ کی آخری 2 آیت، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، یا پھر آیت کریمہ جسے ہم بولتے ہیں یوسف علیہ السلام کی دعا؟ دیکھیے پڑھنے کو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو دعائیں ہیں قرآن مجید سے ثابت ہوں، جو دعائیں احادیث مبارکہ سے ہوں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں اتحیات کے بعد، درود شریف کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ ہیلپ لائن، مفتی صاحب میں بہت دنوں سے آپ کی ویڈیو میں کمنٹ کر رہا ہوں، پلیز میرا سوال لے لیجئے گا۔ اگر زنا ہو جائے اور لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہیں اور گھر والوں نے منع صرف اس وجہ سے کہ ہماری کاسٹ الگ ہے، وہ کہتے ہیں مر جاؤ لیکن شادی نہیں کریں گے، تو لڑکا لڑکی بھاگ کر کورٹ میرج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نکاح ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے ولی کے بغیر اجازت نکاح نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو پہلے تو ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کاسٹ واسٹ یہ کچھ ہوتی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں کاسٹ کا جو تصور ہے وہ صرف اتنا ہے کہ 4 لوگ ہیں شاہد نام سے اور چاروں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، تو پہچان کیسے ہوگی کہ ہم کون سے شاہد کو بلا رہے ہیں یا کون سے شاہد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ تو اس پہچان کے لیے کاسٹ لگائی جاتی ہے کہ شاہد صدیقی، شاہد پٹھان، شاہد انصاری، باقی اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے۔ برادری میں شادی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، برادری میں اگر شادی نہیں ہو رہی ہو تو کوئی بات نہیں، مسلمان ہونا ضروری ہے نکاح کے لیے۔ اچھا بتاؤ جو غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ کون سی برادری میں جائیں گے بھائی؟ پھر کون سی برادری میں جائیں گے؟
تو یہ ماں باپ کو بات سمجھنا چاہیے. دین سے دوری ہوتی ہے، اور ہم جس سماج میں رہتے ہیں تو غیر مسلموں کا اثر ہماری زندگی میں زیادہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کاسٹ کا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. باقی اسلام میں کوئی کاسٹ واسٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اتنا ہی ہے بس جتنا میں نے بتایا. اب ماں باپ اگر نہیں مان رہے تو مناؤ، ماں باپ سے لڑو محبت والا. ماں باپ کو بتاؤ کہ ٹھیک ہے آپ مار دو پھر ہمیں، لیکن ہم تو شادی کریں گے، ٹھیک ہے. اور ماں باپ اگر پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، بہت وہ کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، پھر آپ لوگ بڑے ہو اور اتنا سب کچھ ہو ہی گیا ہے تو آپ نکاح کر لو، وکیل سے بات کر کے کورٹ میرج کر لو. نکاح کرنے کے بعد بتا دو گھر والوں کو کہ بھائی ہم نے نکاح کر لیا ہے، اب آپ رکھ سکتے ہیں تو بتائیے، اور نہیں رکھ سکتے تو آپ لوگ اپنی زندگی گزارو. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نکاح کے سلسلے میں تو کلیئر ہے اسلام کا اصول کہ کوئی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ماں باپ کو سمجھنا چاہیے. ماں باپ صرف اگر کاسٹ کی وجہ سے منع کر رہے ہیں، کیونکہ کاسٹ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں کچھ اور پرابلمس اگر ماں باپ کی نظر میں تو وہ پرابلم آپ دور کرو، ٹھیک ہے. باقی نہیں مان رہے ماں باپ تو نکاح کر لو پھر آپ، کیونکہ دونوں کے بیچ میں ریلیشن قائم ہو چکا ہے. بہتر یہی ہے کہ دونوں نکاح کر لیں. چلیے AFM، میں نے کرانے کی دکان کھولی ہے تو وہاں پر صابن وغیرہ رکھتا ہوں جس میں انسانوں کی تصویر ہوتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کا جواب ضرور دیں. نو پرابلم بھائی، آپ صابن بیچ رہے ہو، تصویر تھوڑی نہ بیچ رہے ہو. تصویر بیچ رہے ہوتے تو پھر غلط ہوتا. آپ تو صابن بیچ رہے ہو نا، آپ تو اور چیزیں بیچ رہے ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ذیشان انصاری پوچھتے ہیں لپسٹک لگا کر نماز ہوگی؟ ہو جائے گی لپسٹک لگا کر نماز. لپسٹک ہوتی ہے نا تو نو پرابلم، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں خواتین جو پروگرام میں جاری ہوتی ہیں کہ میک اپ کر لو لیکن وضو کرنے کے بعد، کیونکہ وضو کر لو گی آپ تو میک اپ تو حلال ہے کرنا. کوئی چہرے پہ جو چیزیں لگائی جا رہی ہیں وہ غلط ناجائز تو ہے نہیں ہے، تو نماز ہو جاتی ہے. پھر آپ کا میک اپ بھی باقی رہے گا اور نماز بھی ہو جائے گی. تو لپسٹک لگا کر بھی نماز ہو جاتی ہے. اسلامک شارٹ، مفتی صاحب کیا عورتیں لوز پلازو ٹائپ جینز پہن سکتی ہیں؟ پلیز بتائیں. یا پھر عورتوں کا جینز پہننا بالکل ہی منع ہے؟ دیکھو کوئی بھی لباس اسلام میں منع نہیں ہے. اسلام میں کوئی بھی لباس کوئی بھی پہن سکتا ہے، مرد عورت. وہ لباس آپ کے لیے آپ کے بدن کو چھپانے والا ہو. جیسے خواتین کا جو ستر ہے وہ کیا ہے؟ چہرے، دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر، اس کے علاوہ پوری باڈی، یہ خواتین کا ستر ہے. آدمیوں کا ستر کتنا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ آدمیوں کا ستر ہے. تو ستر کو چھپانا اصل ہے. دوسرا، جو لباس مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کو پہننا منع ہے، اور جو لباس عورتوں کے لیے ہے وہ مردوں کے لیے پہننا منع ہے. تو جینز اب عورتوں کی بھی آنے لگی ہے. اور دوسری ایک بات اور میں خاص بتانا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جس سے بدن ڈھک رہا ہو. دوسرا، لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی باڈی کو چھپا لے. ایسا لباس اگر کوئی ہے جس کو پہننے کے بعد آپ کی باڈی کا شیپ اور نظر آ رہا ہے، یعنی باڈی کا شیپ، باڈی تو چھپ گئی لیکن باڈی کا شیپ کلیئر نظر آ رہا ہے، تو ایسا لباس پہننا بھی منع ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو اس طرح کے لباس پہنتی ہیں کہ ان کا بدن نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک تو جالی دار کپڑے پہنے ہوئے بدن نظر آ رہا ہے، دوسرا یہ کہ ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو چست ہے. اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے. بعض آدمی جو ہے نا اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ ان کا پیچھے کا پورا حصہ کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے. باقی آپ پلازو پہنو، جینز ٹائپ مت پہنو، کیونکہ دیکھو جینز جو ہوگی تو وہ کتنی بھی لوز ہوگی نا، لیکن وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں مطلب ایک اچھا لباس تو نہیں کہلاتا. پلازو میں کیا ہوتا ہے کہ پوری باڈی چھپ جاتی ہے. پلازو ہے، لہنگا ہے. عورتوں کو جینز پہننے سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح سے ایسی جو ڈریسز ہوتی ہیں جس میں جو ہے نا وہ ٹاپ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ نیچے سے ہم نے کچھ پہنا اور اوپر سے کچھ پہنا تو وہ نیچے تک آ گیا. ایک ہوتا ہے کہ ٹاپ پیٹ تک نیچے پوری جینز. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بہت ٹائٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت لوز بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ بہت آکورڈ لگتا ہے، بہت عجیب لگتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایسے ڈریس پہنیے کہ اوپر سے پہننے کے بعد نیچے سے کچھ ہم نے پہنا تو اوپر سے پہننے کے بعد بھی نیچے تک آ رہا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ستر چھپتا ہے. اور وہ لباس پہنیے جو اسپیشل فور گرلس ہوتا ہے. اب جینس ہے تو مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے عورتوں. اور جینس میں جو ہے نا لڑکی اگر جینس پہن لے تو وہ مطلب اس میں کہیں نہ کہیں بے شرمی تو ہے. تو ایسی ڈریسز پہننے سے بچیے، خاص طور پر جو ویسٹرن کلچر ہے اس طرح کے ڈریسز پہننے سے بچیے. اور جس ڈریس میں زیادہ بدن چھپتا ہے، زیادہ حجاب ہو جاتا ہے، وہ ڈریس پہننے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. چلیے، کامران انصاری پوچھتے ہیں
مفتی صاحب میرے سسرال کا گھر بڑا ہے اور اس میں لائٹ کا جو میٹر ہے، جو ہمارے سسر پورے روم کا کنیکشن صرف 2 ہی روم کا ہے، ہمیشہ میٹر سے کروا کے رکھا ہے۔ جب میں بولی کہ یہ سب غلط ہے تو سب کو برا لگ رہا ہے کہ آج کل اتنا کوئی ایماندار نہیں ہے، آپ بتائیں یہ صحیح ہے یا بہت دنوں سے سوال پوچھ رہی ہوں، پلیز بتائیے۔ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ دیکھو، جو گھر میں آپ سسرال میں رہ رہی ہو، آپ مزے کرنے سے مطلب رکھو، زیادہ چکر میں مت پڑو، ٹھیک ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ میٹر سے لائٹ جلانا چاہیے، میٹر کے بغیر جو لائٹ چلاتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن آپ کے بولنے سے، کیونکہ آپ گھر کی بہو ہو، آپ اگر بولو گی تو کوئی آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، گھر میں آپ بری اور ہو جاؤ گی۔ اسی لیے وہ بات بولنا، اور کوئی بھی ایسی بات اس جگہ پر بولنا جہاں اس بات کی سامنے والے کے نزدیک کوئی قیمت نہ ہو، تو ایسی بات نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ رہی بات یہ کہ میٹر کیا ہے، تو وہ جو بڑے ہیں گھر کے، میں جیسے والی سسر کے ہاتھ میں ہے نا سب، تو وہ جانے، آپ کیوں چکر میں پڑ رہی ہو؟ آپ ان چیزوں کو صحیح رکھنے کی کوشش کرو جو آپ کے ہینڈ میں ہے، یعنی آپ کو فیملی کیسے چلانی ہے اس پہ فوکس کرو، شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے، آپ اپنے شوہر اور بیوی کے رشتے کیسے مضبوط، اس پر دھیان رکھو۔ ساس سسر کی جو خدمت آپ کر سکتی ہیں وہ کیجئے، گھر کو خوشگوار بنانے پہ محنت کیجئے۔ رہی بات یہ میٹر کہ چوری سے جل رہی ہے لائٹ، کے نہیں جل رہی ہے، لیٹ اٹ بی، جانے دو۔ جب چوری پکڑی جائے گی تو ایک ہی بار میں پلینٹی جب لگے گی نا تو سب ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، زیادہ چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 2-3 بار کیبل پکڑ گئی تو جب اس کے چالان بھرے جائیں گے نا تو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا، کیونکہ چوری کا ادھر نہیں دو گے تو ادھر دینا پڑے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سسر کا مسئلہ ہے تو ان کو چھوڑ دو۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، بہوؤں کو فری میں ایڈوائز نہ سسر کو دینا چاہیے نہ ساس کو دینا چاہیے۔ ہاں، آپ کی بانڈنگ بہت اچھی ہے تو ایک اچھے انداز میں آپ ان کو ایڈوائز دے سکتی ہیں۔ اسی لیے آپ کا جو سوال ہے اس سوال کا جواب آپ کے حساب سے میں دے رہا ہوں کہ آپ کا جو یہ میٹر ہے میٹر والا، اس سے جانے دو، لیٹ اٹ بی۔ سسر ہینڈل کر رہے ہیں، اس کو کرنے دو۔ پتہ چلے کہ سسر نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے بل بھرو بھائی سب لوگ، تو آپ ہی کے اوپر مصیبت آ جائے گی، لائٹ کٹ کرو بھائی، لائٹ کٹ کرو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، لیٹ اٹ بی، جانے دو۔ ان چیزوں کے علاوہ گھر خوشگوار کیسے بن سکتا ہے اس پہ آپ فوکس کرو، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ سے دعا کرو، جب بھی آپ کو لگے کہ گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے، سسرال میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ دیکھو اپنے مائکے میں آپ بول سکتی ہو اپنے ماں باپ سے، لیکن سسرال میں نہیں بول سکتی آپ، کیونکہ اب نہ تو ساس سسر ویسے ہیں اور نہ ہمارے کہنے کا سلیقہ اور انداز خیر خواہ والا ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ غلط چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں۔ اب کیا کریں کہ گورنمنٹ نے بجلی کے لائٹیں کی کاسٹ بھی اتنی بڑھا دی ہے کہ 10-12 ہزار کا بل بھی آتا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ اوپر بھی غلط نیچے بھی غلط، سب طرف ہی کرپشن چل رہا ہے، تو اسی لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو جانے دو، لیٹ اٹ بی، ٹھیک ہے؟ بیبی احمد، کیونکہ سب آپ کو غلط سمجھیں گے اور اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن بھی نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دو بالکل، اس طرح کے مسئلوں کو۔ بیبی احمد پوچھتی ہیں مفتی صاحب، عقیقے کا گوشت والدین نہ کھانا جائز ہے کیا؟ کچھ لوگوں نے بولا تھا عقیقہ گوشت والدین نے کھا کر جائز نہیں ہے کیا؟ کیا لکھتے ہو یار آپ لوگ، جائز نہیں ہے کیا جائز ہے؟ سوال پراپر لکھا کرو، ٹھیک ٹھیک۔ عقیقے کا گوشت کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ والدین بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، عقیقے کا گوشت کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ اچھا، توفیق ولاگس، ہمارے کامنٹس اتنے امپورٹنٹ تھے، 2 بار کیا تھا، اتنی ریکویسٹ بھی کیے تھے، لیکن ایڈمن صاحب نے ہمارے کامنٹس دونوں بار نہیں لیے، اب تو امید بھی چھوڑ دی ہے ہم نے۔ ارے توفیق ولاگ صاحب ناراض مت ہوئیے، ایک محبت برا سوری آپ کے لیے، دوبارہ کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ سوالوں کے ساتھ لیا جائے گا۔ عارفہ خان، میری بیوی نے ایک بکرا پال لیا، بڑا کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بکرا اس کے نام سے بقرعید پہ قربان کر دوں، لیکن کیونکہ اس سے محبت ہو گئی ہے اس لیے اس نے قربانی دیکھنے اور اس کے گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے، کیا دیکھے بنا اور گوشت کھائے بنا قربانی ہو جاتی ہے؟ دیکھو یہی تو ہے قربانی کا مقصد، کہ آدمی پیسے سے بکرا خریدے اور اللہ کی راہ میں ذبح کرے، اور جو بکرے کو پالے اور اپنے پالے ہوئے بکرے کی قربانی کرے اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اپنی محبوب چیز کو قربان کر رہا ہے نا وہ۔ یہی تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے، بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، لیکن اللہ کا چونکہ حکم تھا تو بیٹا بھی قربان۔ ایسی محبت ایمان والے کو اللہ سے ہونا چاہیے، یہی تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، تو آپ تو بہت اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ،
کہ بکرا پالا, اس سے محبت ہو گئی, اسی کو اب قربان کرنا ہے. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے سب قربان. یہ جذبہ قربانی کرنا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت, اور جس طرح سے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا, اپنی برائیوں کو قربان کرنا, اپنی خواہشوں کو قربان کرنا, اپنے آرام کو قربان کرنا اللہ کے لیے. یہی تو مطلب ہے. اب رہی بات کہ آپ کی اہلیہ کا من نہیں ہو رہا ہے تو وہ نہ دیکھیں, قربانی دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. گوشت کھا لیں تو بہت اچھی بات ہے, نہ کھائیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اسی قربانی کا ثواب زیادہ ہے. چلیے, ہیریٹیج ہب. مفتی صاحب, شیئر مارکیٹ میں ہم کمپنی میں SIP 1000 منتھ کی کر سکتے ہیں اسلام کے اکارڈنگ؟ پلیز اگلی ویڈیو میں جواب ضرور دینا. کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بھائی یہ ہمارے آج کے سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات تھے. مجھے امید ہے کہ آج کے سوالات اور آج کے جوابات آپ کو پسند آئے ہوں گے. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے دین کے کام چل رہے ہیں, اسکول, مدرسہ, مسجد اور بچوں کی تعلیم کے لیے جتنے بھی کنسٹرکشن کے کام چل رہے ہیں, آپ جتنا ہو سکے اس QR کوڈ پر تعاون کیجئے گا. آپ کے تعاون سے ہی کہ یہ کام مکمل ہونے ہیں. دعاؤں کی گزارش ہے. اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی وہ فیوریٹ چیز جسے آپ ناشتے میں کھا کر بہت سی بیماریوں کو دور کر سکتے ہو. تو السلام علیکم دوستو, اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے ہیلدی ٹیسٹی ناشتے کی تلاش میں ہیں تو یہ لے کر آئیے. یہ ہے اوریجنل تلبینہ. یہ AM قاسمی پرفیوم کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے اور اس کو کھانے سے کافی فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر ڈرائی فروٹس, جو اور بھی کافی ساری جو طاقت کی چیزیں ہیں ان سبھی سے اس کو بنایا گیا ہے اور ہر ایک چیز کوانٹٹی کے حساب سے اس کے اندر دی گئی ہے. اس کو کھانے سے کافی سارے فائدے ہوتے ہیں, جیسے مریض کا غم ہلکا ہوتا ہے, ہارٹ کو طاقت ملتی ہے اور مائنڈ کافی اسٹرانگ کرتا ہے, اور بھی کافی ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سبھی کو یہ دور کرتا ہے. اور ہمارے پاس یہ 2 پیک میں اویلیبل ہے, ایک 600 گرام کے میں اور ایک 250 گرام کے میں. جو 600 گرام والا ہے وہ 799 روپیز کا ہے اور جو 250 گرام کا ہے اس کی پرائس 400 ہے. اور اس میں آپ کو ڈیلیوری بالکل فری ملے گی. اگر آپ اوریجنل تلبینہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی AM قاسمی پرفیوم کا تلبینہ آرڈر کریے گا. اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے یہ آرڈر کریں.